آج تک امت مسلمہ یہ طے نہ کر سکی کہ آخر قتل علی کے محرکات کیا تھے، قتل علی کی وجوہات کیا تھی۔ 80 جنگوں میں گئے ہیں شیر خدا، کسی یہودی کی تلوار علی تک نہ پہنچی، کسی عیسائی کا خنجر علی تک نہ پہنچا، اور پھر امیر المومنین نے ہمیشہ کے لیے قاتل کا مذہب بے نقاب کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اکثر منبر سے سنتے ہیں کہ امیر المومنین نے جب ضرب لگنے کے بعد ایک شربت امیر المومنین کے سامنے پیش کیا گیا تو امیر المومنین نے اپنے بیٹے حسن سے کہا، حسن یہی جام میرے قاتل کے سامنے کیا جائے۔ یہ واقعہ 19 رمضان 40 ہجری کی صبح کو ہوا تھا، اور میر صاحب جو قتل کرنے کے لیے آیا تھا وہ خوارج سے تعلق رکھتا تھا، جو پہچانے ہی اپنے اعمال کی وجہ سے جاتے تھے، اپنی عبادات کی وجہ سے جاتے تھے۔ آج اتنے سالوں کے بعد، اتنی صدیوں کے بعد ماہ سیام میں کسی مسلمان کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ روزے کے بعد کسی شخص کو کھانے اور پینے کی دعوت دے جہاں علی جیسا امام ہو، اور وہ علی جیسا امام قاتل کو کہہ رہا ہے پی شربت، شربت بھی، شربت بھی، اور حسین خارج نے فوراً خارجی نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا، لبوں کو ہٹایا اور ہٹا گیا، یا علی میں روزے سے ہوں، یا علی میں روزے سے ہوں۔ یہ لفظ علی تاریخ میں لکھوانا چاہتے تھے۔ علی نے اس لیے اس کے سامنے شربت کا جام کیا کہ کل کو مورخ یہ نہ کہہ دے کہ علی کا قاتل یہودی تھا، علی کو کسی عیسائی نے قتل کیا تھا، علی سے کسی نے خیبر کا بدلہ لے لیا تھا، علی سے کسی نے بدر کا بدلہ لے لیا تھا، علی سے کسی نے مباہلے کا بدلہ لے لیا تھا، کیونکہ علی کے دشمن یہودیوں میں بھی تھے، علی کے دشمن عیسائیوں میں بھی تھے، لیکن امیر المومنین نے قاتل کا مذہب بے نقاب کرنا تھا۔ علی نے اس کے سامنے یوں جام کیا، اس نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا، امیر المومنین نے اسے جام کی دعوت دے کے زمانے کو بتا دیا ہے کہ اگر علی کا قاتل چہرے پہ داڑھی سجا کے اسلام کا دعویٰ بھی کرے تو دعوے پہ نہ جانا، کچھ بندوں کے باہر اسلام ہوتا ہے،